تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جلد نمبر 4، اس میں سارے محدثین کے پیر کا عمل کیا گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام امام ابو بکر بن خزیمہ ہے۔ امام ابو بکر بن، امام بخاری کے استاذ، امام بخاری کے 140 کتابوں کے مصنف ابن خزیمہ، 2 صدیوں کا عقیدہ میں نے بیان کیا، یہ 3ری صدی ہجری ہے، ان کی ولادت ہے 223 ہجری۔ میں صوفیاء کا غلام ہونے کے باوجود میں یہ محدثین کی طرف سے سندیں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سند دیکھیں گے مانیں گے، تو یہ محدثین کے استاذ کا قول اور عمل میں پیش کر رہا ہوں۔ تصوف کی کتاب بڑی معتبر ہے، مگر جو بگوڑے ہیں تصوف کے اور کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں یہ سند دکھاؤ، تو یہ سند سامنے ہے۔ یہ کون ہے؟ 656 صفحہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، تہذیب التہذیب ہے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدوں کے ایک امام کی قبر کا ذکر آیا ہے اور سٹیج پر سید جلوہ افروز ہیں، انہی کی نسل پاک سے۔ یہ کتنا مبارک عمل، کتنا مبارک عقیدہ۔ راوی ہے محمد بن معمل جو نیشا پور کے امام تھے، وہ کہتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث، ہم اہل حدیث کے امام ابی بکر ابن خزیمہ، ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے، وعدیل ہی ابی علی ثقفی، اور ان کے ہم پلہ امام ابو علی ثقفی کے ساتھ، ما جماعت من مشائخنا، سارے شیخ کٹھے ہو کے ہم نکلے الی زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا، امام علی بن موسیٰ الرضا بے توس میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے ہم نکلے۔ اب یہ لفظ اہل حدیث سے کوئی غلط فہمی نہ اختیار کر لے، یہ آج کی نسل اس وقت تھی نہیں۔ اہل حدیث انہیں کہا جاتا ہے جو 140 جلد میں اس وقت کتاب لکھ رہے تھے اور امام تھے سارے حدیث والوں کے، یعنی جن کا شعبہ علم حدیث پڑھنا پڑھانا تھا، امام بخاری کے استاذ، اس واسطے ان کو امام اہل حدیث کہا گیا، یعنی عقیدے میں سنی ہے اور شعبہ حدیث پڑھنا پڑھانا ہے اور اس میں کمال حاصل کیا ہوا ہے۔ اب یہ سارے محدثین کدھر گئے؟ الی زیارت قبر علی ابن موسیٰ، حضرت امام علی رضا کی قبر پہ رحمہ اللہ تعالی۔ اب آج کی وہ فکر کہاں گئی جو کہ نبی علیہ السلام کی قبر روضہ پاک کی طرف جانا ہو تو معاذ اللہ نیت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت سے جانا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں جن کے پڑھائے ہوئے کو امام بخاری کہتے ہیں، اگر وہ بدعتی ہیں تو امام بخاری کیسے سچے ہوں گے؟ ابو بکر بن خزیمہ توس مسجد نبوی کے لیے نہیں گئے، توس میں بیت المقدس کے لیے نہیں گئے، توس میں مسجد حرام کے لیے نہیں گئے، توس میں حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ تعالی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ معصیت کا سفر ہے تو نیا دین انہوں نے بنایا، ہمارا تو وہ ہے جو 3ری صدی میں بھی رائج تھا، 3ری صدی میں۔ اور پھر مزے کی بات یہ صرف گئے نہیں، وہاں جا کے کیا کیا ہے؟ آج جو نبی علیہ السلام کی جالی کے سامنے وہ بڑا نازک مقام جب ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو شرطے دھکے دیتے ہیں اور اس کا قبلہ سیدھا کرتے ہیں۔ انہوں نے نماز کے علاوہ دعا کا بھی قبلہ بنایا ہوا ہے کہ دعا ادھر مانگو، ادھر منہ نہ کرو، ہاتھ نہیں باندھ دیتے کہ یہ تضرع ہے، تضرع ناجائز ہے۔ پوچھو امام ابو بکر بن خزیمہ سے کیا کیا انہوں نے؟ امام محمد بن معمل کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا تھا، کہتے ہیں رئی تو من تعظیم ہی یعنی ابن خزیمہ لتلک البکا وتواضعہ لہا وتضرعہ عندہا ما تحیرنا، کہتے ہیں ہمارے سارے محدثین کے امام جس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ پہنچے، ہم نے دیکھا امام ابو بکر بن خزیمہ
نے اس قبر کی تعظیم کی، اس قبر کے پاس تضرع کیا، اس قبر شریف کے پاس تواضع کیا اور بتایا کہ جن کی نسل پاک میں اتنی بعد میں آنے والے کی قبر کا اتنا احترام ہے، اس رسولوں کے امام کے روضے کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث، سند، تضرع، تعظیم، تواضع، یہ سارے الفاظ اس جگہ موجود ہیں، اور یہ اسماء الرجال کی کتاب جہاں تھوڑی سی بھی کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں چلتی، وہ جن کے کہنے پر راویوں کی ساری باتیں تسلیم کی جاتی ہیں، صحیح ضعیف کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے تمہارے سامنے کس صدی کا عمل بیان کیا؟ کس صدی کا؟ 15ویں والوں، یہ تیسری صدی میں بھی تھا۔ تیسری صدی میں للو پنجو کی بات نہیں کر رہا، محدثین کے امام کی بات کر رہا ہوں، اکیلے کی نہیں، ابو علی سکفی کی بھی ساتھ ہی کر رہا ہوں، اور محمد بن معمل کی بھی بتا رہا ہوں، ما جماعت من مشایخ نا، اور پھر ایک پوری جماعت جو اب کسی کو تو توحید یاد ہوتی ہے ان کے بقول، میں کہتا ہوں سب کو یاد تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ 15ویں والوں تم نے توحید سمجھنی ہے تو ہمارا سبق پڑھ کے سمجھنی ہے۔ یہ عقیدہ تمہارے سامنے میں نے بیان کر دیا تیسری صدی کا۔ اب آگے نمبر کس کا ہے؟ چوتھی صدی کا۔ چوتھی صدی میں عمل یہ تمہیں بتاتا ہوں، یہ جلد نمبر 5 ہے، اس کا نام کتاب الثقات ہے۔ سیکا راویوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اب جن کے کہنے پہ کسی کو سیکا مانا جائے وہ خود کتنے بڑے معیار ہوں گے۔ یہ سیکا راویوں کا عمل، یہ ان کی بات، یہ ان کا پیغام، یہ دیکھ لو، یہ ہے امام ابو حاتم محمد بن حمام حبان بستی، ان کا یہ کتاب الثقات کی جلد نمبر 5 ہے۔ روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کیا عقیدہ ہے چوتھی صدی ہجری والوں کا؟ چوتھی صدی ہجری بھی ہماری، چوتھی صدی ہجری کا عقیدہ بھی ہمارا، چوتھی صدی ہجری کی روشنی بھی ہماری، چوتھی صدی ہجری کے بہاریں بھی ہماری۔ یہ کتاب الثقات، اس کے صفحہ نمبر 326 اور 325 پر بات موجود ہے، اور حالات کس کے ہیں؟ وہی امام علی رضا جو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ امام موسیٰ کاظم جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ امام جعفر صادق جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ امام باقر جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ امام حسین جو تاجدار حلتا حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کتنا نور کا سلسلہ ہے، کیا انداز ہے، کیا عقیدہ ہے۔ یہ وصال ہوا ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 203 ہجری میں، 203 ہجری میں قبر مبارک بن گئی۔ اب یہ راوی جو ہے اس کتاب کے مصنف، انہوں نے طوس میں کچھ وقت گزارا ہے، اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ سمجھنا عقیدہ کتنا واضح بیان ہو گیا۔ کہنے لگے وما حلت بی شدہ فی وقت قیامی بے توس، جب میں توس میں رہتا تھا مجھ پر جتنے بھی مشکل وقت آئے، مشکل کہاں سے حل ہوئی؟ فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا، جب مشکل آئی میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا گیا۔ صلوات اللہ علی جدہ و علیہ، ان کی جد پر، ان پر اللہ کے درود ہو۔ ودعوت اللہ، وہاں قبر پہ جا کر میں نے رب سے دعا مانگی، ازالتہا، کہ وہ مشکل دور ہو جائے۔ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مزارات پر جا کر رب سے دعا مانگتے ہیں، حالانکہ وہ ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن خاص مقامات پہ جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں ماں سے ذکر کیا، الا استجیب لی، جتنی مشکلیں مجھ پہ آئی ہیں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام علی رضا کی قبر کی زیارت جا کے کی ہو مشکل کو حل کرنے کے لیے، اور مشکل حل نہ ہوئی ہو، ہر بار میری مشکل حل ہو گئی ہے۔
किस सदी का अकीदा है? किस सदी का? इमाम मोहम्मद बिन हम्बान जो किताब सिकात जिनके कहने पर हदीसों को सही माना जाता है, रावियों को माना जाता है, इतनी अथॉरिटी वो जात, उनका ये अकीदा। और कहने लगे लोगों सुन लो, ज़ालत अन्नी तिल का शिद्दा, जितनी भी मुश्किल आती थी वो ज़ायल हो जाती थी। वहाजा शयउन जर्रबतहू मरारा, ये एक मर्तबा की बात नहीं, मैंने कई बार तजर्बा किया है। जर्रबतहू, मैंने तजर्बा किया है, मरारा कई बार, फवजदतु कज़ालिका, जब भी उनकी कब्र पे गया हूं झोली भर के वापस आया हो। ये किस सदी का अकीदा था? चौथी सदी का। आओ अब पांचवी सदी। पांचवी सदी अकीदा अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब, इसके अंदर पांचवी सदी का अकीदा बयान कर रहे हैं। कौन से इमाम? वो इब्ने अब्दुल बर, वो अत-तमहीद लिमा फिल मुवत्ता मिनल असानीद, बहुत बड़े मुहद्दिस इब्ने अब्दुल बर, वो इस मकाम पर इस सदी का, कौन सी सदी का? पांचवी सदी का लोगों का अकीदा बयान कर रहे हैं। और याद रखें इनका विसाल जो है वो 463 हिजरी में है। 463 हिजरी के तौहीद परस्त क्या अकीदा रखते थे? इन्होंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र शरीफ का जिक्र करते हुए उस वक्त के जो लोगों के अकीदे थे उनका जिक्र किया। कहने लगे वो कुस्तुनतीनिया में उनकी कब्र है, कब्र अबी अय्यूब कुर्बा सूरेहा, शहर की दीवार के साथ हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मौजूद है। मालूमुन इलल यौम, आज तक उसे मिटाया किसी ने नहीं। अब तो जन्नतुल बकी में भी निशानियां बाकी नहीं रहने दी। अगर पूछा जाए तो कहता ये हराम है, बस मुतलकन दुआ कर दो, ये ना पूछो कब्र किसकी है। लेकिन उस वक्त अभी कब्रों को मिटाने वाली कंपनी नहीं आई थी, वो कब्र उस वक्त भी मौजूद थी। और फिर अकीदा क्या था? मुअज़्ज़मुन, लोग उसकी ताजीम करते थे। ताजीम से मुराद सजदा करना नहीं, अदब करते थे, लोग ताजीम करते थे। यस्तस्कून बिही, बारिशें नहीं होती थी तो कब्र नंगी करके हवाला देते थे, ऊपर से कपड़ा हटा के। यस्तस्कून बिही, कौन सी सदी वाले? पांचवी सदी के मोमिन, पांचवी सदी के तौहीद परस्त। बारिश नहीं होती, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पे जाते हैं, जाके बारिश की दुआ कब्र के वसीले से करते हैं। तो क्या इब्ने अब्दुल बर, तुम जो उस जमाने के हो, कोई दुआ का फायदा भी होता था? कहते हां, फयुस्कौन, जब भी उनकी कब्र पे जाके दुआ करते थे